اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو اس کی افادیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس لیے اس پہ توجہ دینی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ خونی تعلق ہوتا ہے، نسل اور شادی بیاہ، فوتگی، کوئی غم، کوئی مسئلہ، اس پہ جو اکٹھے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ داری سے آتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے دین میں رشتہ داروں کو بہت زیادہ پذیرائی دی گئی ہے اور ان کا خیال رکھنے کا بڑا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جو قطع تلقی کرتا ہے، ریلیشن شپ ڈسکنیکٹ کرتا ہے، رشتہ داروں کو ویٹیج نہیں دیتا اور اپنی مستی میں خر مستی میں رہتا ہے اور اپنی ہی انجوائمنٹ پہ وہ فوکس کرتا ہے اور رشتہ داروں کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا، یہ شخص جو ہے، اس کے بارے میں کلیئر کٹ یہ حکم ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، جیسے چاہیں اپنے مال و متاع کو تصرف میں لائیں۔ ایسی بات نہیں ہے عزیز طلبہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے چھوٹی سی آیت تلاوت بھی کی ہے جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب اگر حق کی بات ہوتی ہے تو یہ کمپلسری بن جاتا ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا، مخلوق کو بھیجا۔ اللہ ایک شان والا ہے، عالی شان والا ہے، اللہ کی تعریف تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس نے جو اپنی مخلوق بھیجی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری مخلوق کی قدر کرو، میرے مخلوق سے اچھا سلوک کرو، ان کے غموں میں شریک ہو جاؤ اور ان کی خوشیوں کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کرو اور ان کے جو مسائل ہیں اس میں حصہ دار بنو۔ اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ ہر فرد کا خیال رکھتا ہے، ایک ایک فرد کو فوکس کرتا ہے اسلام۔ پتہ ہر شخص دین اسلام کی نظر میں وی آئی پی ہے، اور جس طرح ایک شخص اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح دوسرے شخص کے لیے چاہے تو پھر جو ہے وہ بیلنس ہوتا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت حکم جاری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ کتنا خیال رکھا گیا۔ اسی طرح جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان سے میل ملاقات کرتا ہے،
ان سے رابطے میں رہتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو عام صدقہ کرنے کی نسبت ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ ایک اس کی صلہ رحمی کا ثواب، دوسرا بطور انسان اس کو ڈیل کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو فوکس کیا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ مجھے ویٹیج نہیں دیتے، وہ میرے ساتھ چلتے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ نہیں بناتے، اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تعلق داری ہے کہ تم ان کے ساتھ پھر بھی محبت پیار رکھو، تعلق داری رکھو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ نہیں چلتے۔ اس لیے کسی طور پر بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم رشتہ داروں سے روٹھ جاؤ یا آپس میں ڈسکنیکٹ رہو، آپس میں ناراض رہو۔ جتنے بھی معاملات ہیں سب سے اہم معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ اس کو اللہ کا حکم کنسیڈر کریں گے، نبی کی ہدایت سمجھیں گے، تو آپ کا دل آٹومیٹکلی نرم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی مسائل بن جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جو بندہ اپنے دل سے وہ قدورت نکال دیتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ دوسرا بندہ آپ سے اسی طرح عداوت رکھتا رہے، آپ سے اسی طرح دشمنی رکھتا رہے، آپ کے بارے میں بغض رکھتا جائے۔ کیونکہ جب ایک بندہ کسی سے سافٹ کارنر پہ بات کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں آٹومیٹکلی ہی آ جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ آپ سے رابطے میں نہیں رہنا چاہتا، آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ اب ماڈرن دور ہے، ڈیجیٹلائز دور ہے، ٹچ موبائل کا دور ہے۔ اس کا بہترین استعمال رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رشتہ دار دور ہے، فون شون کر لیں۔ رشتہ دار ناراض ہے، آپ سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی ناراضگی بڑھی ہوئی ہے، تو وائس میسج بہت پیارا ہے، جس میں آپ اس سے ڈائریکٹ مخاطب بھی نہیں ہوتے، لیکن اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، عید کے دن آئے ہوئے ہیں، آپ عید کی ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ان کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملے خراب ہوئے ہیں وہ مجھے اس کی تکلیف ہے، اور میں اپنے طور پر اس کی ایکسکیوز بھی کرتا ہوں۔ اب میرے لیے آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ باتیں کہنا آسان اس لیے ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی نہیں، آپ میسیج بنا کے بھیج دیں، وائس میسیج کریں۔ جو بندہ سننے والا ہوگا وہ آپ کی بات کو سن کر اور غصے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ بھی کہے گا کہ یہ بندہ میرے لیے یہ جذبات رکھتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ سخت ہونے کی، میں بھی اس کے ساتھ رکھوں۔ عزیز طلبہ، جو مزہ، جو پیار، جو ہمارا آپس میں تعلق داری سے فائدہ ہوتا ہے نا، وہ عداوت میں یا ڈسکنیکٹ ہونے سے نہیں ہوتا۔ یہ مشہور آپ نے بات سنی ہوگی کہ انسان کا دارو ہے۔ دارو سے مراد کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کو فائدہ دیتا ہے انسان۔
جانوروں نے تو آپ کو فائدہ نہیں دینا۔ تو جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگی اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ پہنچتا جائے گا، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی انبن ہوئی ہوگی اتنے ہی فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں، لا حل ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ جلدی حل کر سکتا ہے۔ تو یہ محبت پیار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، میں آسمانوں والا تم پر رحم کروں گا۔ اسلام کی تعلیمات تعلق داری کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، تاکہ کوئی معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو، کسی کو نقصان نہ دیا جائے۔ ہر فرد اہم ہے۔ آپ کسی بڑے سے لڑ پڑتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کی اولادیں بھی اس واقعے کو یاد رکھتی ہیں، پھر وہ جو فریکشن پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی نسل در نسل چلتی ہے۔ رشتہ داری میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو پہلے اچھی طرح سوچ بچار کے رشتہ داری کی جائے، اور کچھ چیزیں اگر کھولنے والی ہیں پہلے سے کھول لی جائیں، کچھ چیزیں جج کرنے والی ہیں تو پہلے سے جج کر لی جائیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ رشتہ داری ہوگی اب یہ مسائل ہیں، تو وہ صحیح بات نہیں۔ اگر آپ رشتہ داروں سے محبت چاہتے ہیں، تعلق داری چاہتے ہیں، ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے دل کو سمندر جیسا گہرا کیجیے، پھر گلے شکوے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور گلے شکوے کیوں بنتے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا، گلے شکوے آپ کے شیطان بناتا ہے۔ حقیقتیں بہت کم ہوتی ہیں، مثلاً 5% حقیقت ہے نا، تو شیطان اس کو زور لگا کے نا اچھی طرح اس کو 5 کی بجائے 100 پہ لے جاتا ہے، اور وہ آپ کے دل میں وسواس پیدا کرتا رہتا ہے، نفرت بناتا رہتا ہے، آپ کو اکساتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ منہ سے باتیں نکالے، یہ اگریسو ہو جائے، غصے میں آ کر کچھ سٹیپ اٹھا لے۔ ہم اس چیز کو ابھی تک فالو نہیں کر سکے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے جو ہمارے لیے ہمہ وقت ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں ٹینشن دینے کے لیے، ہماری نیندیں خراب کرنے کے لیے، ہمیں ہر وقت افسوسہ بنانے کے لیے وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خوش نہیں رہتے، ان کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خفا نظر آئیں گے، اور سیدھے منہ ان سے بات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطانی چنگل میں آئے ہوتے ہیں، شیطان ان کو گھسیٹتا رہتا ہے کہ تم سپیریئر ہو، تم اعلیٰ ہو، تم بہت اچھے ہو، دوسرے برے ہیں، تمہاری پرسنالٹی ایسے ہے، لیکن دوسروں کا حال کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے عزیز طلبہ؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سارا شیطانی عمل ہے جو کو کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ شیطان کے معاملے بڑے سخت ہیں، ان سے نکلنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ بھی پڑھا کریں، اور جو ہے وہ تینوں کل بھی پڑھا کریں شیطان سے بچنے کے لیے، اور خود بھی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی خیال آ جائے اس کو جھٹک دیں، اس کو ختم کریں کہ یہ غلط خیال ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا فلٹریشن کا نظام نصب کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ جو تیرے دل میں سیٹسفیکشن پیدا کرے، سکون پیدا کرے، خوشی پیدا کرے۔ اور برائی کیا ہے؟ جو دل میں
پریشانی پیدا کر دے، افسردگی ہو جائے، ذہنی طور پر بندہ فریش نہ رہے، ورکنگ کے قابل نہ رہے، وہ بدی ہوتی ہے، وہ گناہ ہے۔ تو ہمارے ٹرینڈ شیطان گناہ کی طرف بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خوشیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلے سے مراد کیا ہے؟ اس کو دیکھ لو، تمہارے دل میں وہ کیا کیا کر رہا ہے، وسواس پورے بناتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے حوالے سے تو سب سے زیادہ خرابیاں شیطان پیدا کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، خام خواہ کی دیواریں کھڑی کر کر کے نا ہم نے ہر طرح سے فارغ ہو گئے، اور جس کی وجہ سے نئی نسل جو ہے بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ وہ پھر ایک جو ہے نا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ایک حجاب ان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں چچا کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، اور بڑے بڑے مقدس رشتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرا ماموں ہے، سگا ماموں ہے، چاچو ہے، پھپھا ہے اور عزیز ہیں، ان سے پیار کیسے کرنا ہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کوئی عید آئی ہے یا کوئی اور اچھا موقع ہے ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی ٹو بھائی ہے، ہم تو فارغ ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو ہمارے اہم رشتہ دار ہیں، ہم اپنی اولادوں کو ان کا اچھی طرح تعارف کروائیں، ان سے میل جول کرائیں، ان کے ساتھ روابط بنائیں، تاکہ ہمارے مابین کوئی حجاب نہ رہے، بچے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے اچھا ڈیل کریں۔ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، کھانا، روٹی، دیگر چیزیں، رہائش، یہ بندے کی اپنی اپنی ہیں، ہر بندہ لگا ہوا ہے، سسٹم ایک ڈیولپ ہو گیا، اس پہ چل رہے ہیں۔ کیا آپ اس کو زندگی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہوگا جتنا ہونا تھا؟ نہیں، اصل کام یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں رہیں، محبتیں کریں، روابط بنائیں، اور 24 گھنٹوں میں کچھ وقت اس کام میں لگائیں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق بنانا ہے، میں نے ویکلی بنانا ہے، منتھلی بنانا ہے، کوارٹرلی بنانا ہے، میں نے سال کے لیے بنانا ہے، سال بھی چلیں پھر آگے چلتے جائیں۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ زندگی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی برکت ہو جاتی ہے، اس کے کھانوں میں، اس کے رہنے سہنے میں، ہر چیز میں بندہ خوش ہو جاتا ہے جب بندہ رشتہ داروں سے رابطہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہارے مالوں پر جو حق ہے تو چپ کر کے ان کو ان کا حق دیا کریں، شور نہ مچایا کریں، ان کی تسلی کیا کریں، چپ کر کے ان کے ساتھ تعاون کیا اور فارغ ہو گئے۔ رشتہ داروں کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ایک شریک بندی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کہیں میری بات آگے نہ چل جائے، کہیں جو ہے نا کوئی اور کمزوری نہ میری ہاتھ میں آ جائے، اس لیے وہ بولتے نہیں۔ تو اس لیے رشتہ داروں سے آپ آگے بڑھ کر ملیں۔ دو میٹھے بول جو ہے نا، اللہ کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دو میٹھے بول اس چیز سے بہتر ہیں جس میں اظہار ثانی ہو، جس میں بندہ کسی کے ساتھ تعاون بھی کرے، ساتھ جتلا دے، ساتھ اس کے بارے میں مشوری کرے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق داری بنائے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، 100% اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بہت بہتر اس بندے کے ساتھ کر دے گا۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ میرا معاملہ خراب ہو جائے گا یا مجھ سے اتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ
جو پیسے ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کے ہاتھ سے نکل جانی ہے، بندہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، بندہ فارغ، کہاں اس کی دولت؟ تو اپنے ہاتھ سے بانٹنا شروع کریں، جس سے جو ہے نا ماحول صحیح ہوتا جائے گا۔ کرائے کے مکان ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کاروبار اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جائے بندہ؟ اس کو پھر کئی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، اس کو دل کی تکلیف، اس کا ہاضمے کا مسئلہ، اس کو نفسیاتی، اس کی صحت خراب ہونے لگ جاتی۔ سوچ جو ہے نا، جتنی سوچ بندے کی باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہے، اتنے اور مسائل نہیں ہوتے۔ اسی وقت بندہ لم لیٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا اسی وقت وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی سوچ آتی ہے۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں، کچھ سوچ آ جاتی ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ باڈی پہ بہت سوچ کے اثرات ہیں، تو اس لیے لوگوں کے ساتھ جب آپ تعاون کریں گے، محبت کریں گے، ان کی سوچ بھی اچھی ہو جائے گی، وہ خوش بھی ہوں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اور جو کچھ آپ کرتے ہیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ریوارڈ دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی بندے کو ریوارڈ ملتا ہے، لازمی ملتا ہے، لیکن خلوص سے کیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں سے اچھی طرح بلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔